دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے بعض انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور بعض خطرات ایسے ہوتے ہیں ان خطرات سے بھی بعض دفعہ بعض انسان دوسرے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ عقل مند لوگ، سمجھ رکھنے والے لوگ دوسرے لوگوں کو اس نقصان سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ خاص کر یہ معاملہ والدین اور بچوں کے درمیان زیادہ ہوتا ہے کہ والدین بعض خطرات سے، بعض نقصانات سے، تکلیف دہ چیزوں سے بچوں کو پہلے سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ تکلیف دہ ہے، اس کو چھونا نہیں، اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس سے کھیلنا نہیں ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ میرے اور آپ کے روزمرہ کے تجربات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ الفاظ جو میں نے ابھی استعمال کیے ہیں کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، یہ سوچ ہے، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا، یہ بجلی کی تار ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کرنا، بیٹا یہ چھری ہے، اس سے آپ نے نہیں کھیلنا۔ بعض مرتبہ خطرہ اتنا بڑا ہوتا ہے، نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے، حالت اتنی ہولناک ہوتی ہے کہ بندہ پھر اس طرح کے نرم نرم الفاظ استعمال نہیں کرتا جو تربیت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ بندہ دہائی دیتا ہے، کسی کو دہائی دیتا ہے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دہائی دیتا ہے۔ دہائی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں خطرے کی انتہا ہو جاتی ہے، خطرے کی انتہا ہو جاتی ہے، نقصان کی انتہا ہو جاتی ہے، ہولناکی اور ہیبتناکی کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں دہائی ہوتی ہے، اور اس انداز سے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس خطرے کی ہیبتناکی کو، ہولناکی کو اور خطرناکی کو دیکھ کر دہائی دینے والا خود ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتا ہے، ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے زلزلے کے وقت ہم ایک دوسرے کو کیسے آگاہ کرتے ہیں، بڑی ترتیب سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور تمہید مانتے ہیں اور پیار سے دوسرے کو کہتے ہیں بھائی دیکھ لو یہ زمین ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا ہے، یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے، یہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، بھائی آپ کو نقصان ہو جائے گا، یار آپ اپنے دفتر سے باہر آ جاؤ، یار اپنے گھر سے باہر آ جاؤ، بھلا کوئی آدمی ایسا دیکھا ہے جو ایسا کرتا ہے؟ جتنی دیر میں یہ تمہید چلی ہے اتنی دیر میں زلزلے نے اپنا کام ہی دکھا دینا ہے۔ اس نے کوئی تمہید نہیں باندھنی، کوئی الفاظ کو چناؤ نہیں کرنا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، اس کی زبان پر صرف زلزلہ ہی زلزلہ، بس زلزلہ زلزلہ، باہر نکلو باہر نکلو، بس اس طرح کے الفاظ ہوں گے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہو جائیں، سیلاب کے خطرات ہو جائیں اور زمین کے پس پردہ پچھلے حصوں سے طوفان کا، سیلاب کا ریلا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا، اور تھوڑے سے دور کنارے کے اوپر کھڑے کچھ لوگ دیکھ رہے ہو کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور پانی طوفان آ رہا ہے، اور طوفان بھی ایسا سیلاب ہے کہ جو ہر چیز کو بہا کے لے جا رہا ہے،
اور اس کی تیزی اتنی ہے کہ سیکنڈ کے حساب سے وہ آگے کو بڑھ رہا ہے، تو وہ جو اس سے آگے کی زمین یا آگے کے لوگ ہیں یا دکانوں کے مالک ہیں، مکانوں کے مالک ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، جن کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ادھر ہی ٹھہرے رہے تو خس و خاشاک کی طرف بہہ جائیں گے، ان کے لیے تمہید نہیں باندھیں گے، لمبے چوڑے الفاظ نہیں۔ بعض دفعہ تو دیہاتی لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجا کے آگاہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کس طرح آواز، بس آواز پہنچے ان تک۔ بعض آواز لگا کے کہتے ہیں کہ سیلاب آ گیا ہے، پانی آ گیا ہے، طوفان ہے، بس آواز ہی آواز ہے، آواز ہی آواز ہے۔ اسی طرح دیگر خطرات کا بھی یہی عالم ہے کہ جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے اس میں ایک دہائی دی جاتی ہے، ایک شور ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، اور اس خوف سے ایک انسان دوسرے انسان سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا خطرہ وہ ہوگا، کتنا بڑا نقصان وہ ہوگا، کتنی اس کی کیفیت ہولناک ہے، ہیبتناک اور خطرناک ہوگی کہ جس خطرے سے بندوں کا خالق اللہ بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ اس کی کیفیت ہیبتناک ہے، ہولناک ہے، خطرناک ہے، اس میں شدت ہے، حدت ہے، حرارت ہے، حرارت ہے اور حرارت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لوگوں دوزخ کی آگ سے بچو، دوزخ کی آگ سے بچو۔ یہ آگ بڑی سخت آگ ہے، بڑی سخت آگ ہے۔ کاش کہ دنیا کے اندر کوئی سمجھانے کا پیمانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے اور آپ کو سمجھا سکتے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ان کی عقل تو 1.5 انچ کی ہے، اتنی سی عقل 1.5 انچ کی یہاں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 1.5 انچ کی عقل سے جتنا خطرہ میں اور آپ سمجھ سکتے تھے اتنا سمجھا دیا، باقی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ بس اتنا ہی ہے، ایسا نہ سمجھنا۔ تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو ہم روز جلاتے ہیں، ہمارے چولہے کے اندر آگ جلتی ہے، ہمارے تندور کے اندر آگ جلتی ہے، ہماری بھٹیوں کے اندر آگ جلتی ہے، ہمارے انجن بعض دفعہ اس انرجی سے چلتے ہیں، ہماری لائٹ کے اندر ایک طاقت، ایک انرجی موجود ہے جو آگ کی ہی ایک شکل ہے، مختلف شکلیں ہیں آگ کی۔